ہونی چاہیے، اس کی جب ابتدا ہوتی ہے آپ کے اندر احساسات وہ تین ہونے لگ جاتے ہیں کہ قدرت سے بھی محبت ہو رہی ہے، تو وہ احساسات کس طرح کے؟ دیکھو بچے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم اسپرچل فینامینا کو انٹلیکچولی سمجھنا چاہتے ہو. ایسے نہیں ہوتا. اسپرچل فینامینا اسپرچولی سمجھا جاتا ہے، انٹلیکچوئل فینامینا انٹلیکچولی سمجھا جاتا ہے. اب ایک چیز کو تم کیسے سمجھو گے جب جس کو تم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا؟ تم نے سیب نہیں کھایا کبھی زندگی میں، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ سیب کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. تو میں کیسے بتاؤں کہ سیب کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ تم کھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا. ایسا ہی ہے، ہر وہ چیز جو تم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی ہے تو اس کے بارے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کیسی ہوتی ہے. الفاظ تو بہت ہی کمزور میڈیا ہے نا کمیونیکیشن کا. ان چیزوں کے لیے ہم نے لفظ بنائے ہیں جن چیزوں کے ایکسپیرینسز ہم دونوں میں کامن ہیں. تو ہزارہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بتا ہی نہیں سکتے، اور ہم کہہ سکتے ٹیسٹ ہے، اسمیل ہے. اب مجھے بتائیں، میں نے گلاب کا پھول نہیں سونگا، مجھے بتائیں گلاب کی خوشبو کیسے ہوتی ہے. اب بتا سکتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی بڑے اوریٹر، کتنے بھی قادر الکلام قسم کے انسان ہو، آپ مجھے بتا سکتے ہیں گلاب کی خوشبو کیسے ہوتی ہے؟ نہیں بتا سکتے ہیں نا. اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ کیسے ہوتا ہے. تو میں بڑا اصرار کروں گا کہ کیسے ہوتی ہے، تو بچائے کیسے ہوتی ہے، تو کیسے ہوتی ہے، تو میں گلاب پیش کروں گا تمہیں، سنگو ایسی ہوتی. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو تو یہ میں پیش کر سکتا ہوں کہ ایسے ہوتی ہے، دیکھو. لیکن الفاظ تو اس کے لیے ہوتے ہیں. الفاظ بہت ہی کمزور میڈیا آف کمیونیکیشن ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ. اس لیے بھی کمزور ہے کہ جو ہمارے پرسنل ایکسپیریمنٹیشنز ہیں، وہ پرسنل ایکسپیریمنٹیشنز جو ہیں وہ بہت ہی کمزور میڈیا سے ہمارے پاس آئے ہیں، جن کو ہم اپنے سینسز کہتے ہیں. اب دیکھو یہ کپ ہے نا، یہ کپ گرم ہے. فار ایگزامپل اس کو ہتھیلے سے چھوتا ہوں میں تو مجھے ایک جتنا گرم نظر آتا ہے. اس کو اسی ہاتھ کے بیک سے چھوتا ہوں تو اس سے زیادہ گرم نظر آتا ہے، فیل ہوتا ہے. تو اب یہ کتنا گرم ہے؟ میرے دماغ میں یہ اس کے بارے میں ڈیٹا کہ کتنا گرم ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اس کو ہتھیلی سے چھوا یا ہاتھ کے بیک سے چھوا. ایک کے بارے میں کہوں گا کہ بہت گرم ہے، دوسرے کے بارے میں کہوں گا کہ ہاں تھوڑا سا گرم ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ایکسپیریمنٹ ہے، ایک ہی انسان ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹا میرے دماغ میں کون سا جائے گا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چھوا میں نے کہاں سے ہے. تو اتنے تو ہمارے جو سینسز ہیں وہ اتنے تو انریلائبل ہیں. اب ہمارے دماغ میں جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے جو کہیں سے بھی آیا ہوا ہے وہ ان سینسز میں سے کہیں سے آیا ہے. اچھا پھر ریئلٹی کیا ہوتی ہے اور ریئلٹی کا وقفہ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے ایک چیز جو ہے تو یہ مجھے یلو نظر آتی ہے نا، یہ یلو کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جیسا مجھے یہ نظر آتا ہے ویسا آپ کو بھی یہ نظر آتا ہے؟ ہاں ہم دونوں نے اس کو ایک نام دیا ہے اس لیے کہ ہمارے ایکسپیرینس اس کے بارے میں کامن ہے. تو ہم کہ اس قسم کی چیز کو ہم یلو کہیں گے. اب میرے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے کہ جیسا یہ مجھے نظر آتا ہے ایگزیکٹلی آپ کو بھی ویسا ہی نظر آتا ہے. تو یہ تو حال ہے ہمارا. اچھا پھر محسوسات کی جو بات ہے، خواب میں آپ کو جو ہے تو کوئی چیز آ کے بائٹ کرتی ہے، اب بڑا زبردست آپ کو پین محسوس ہوتا ہے. نہ کسی چیز نے آپ کو بائٹ کیا ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. جب تک آپ جاگے نہیں ہوتے آپ خوب تکلیف محسوس کرتے ہیں. نہ کسی نے بائٹ کیا، نہ کچھ ہوا، لیکن آپ تکلیف پھر بھی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ اتنے کمزور ہمارے سینسز ہیں جن سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، اس کی بیس پر ہم انفارمیشن جنریٹ کرتے ہیں، اس کی بیس پر علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی بیس پر کہتے ہیں اللہ نہیں ہے. کائنات کا خالق کوئی نہیں. تو یہ تو ہمارے ہیں. اب پھر یہ ان چیزوں کی بات ہے جو ہم روزمرہ میں جس کا ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اتنے انکیپیبل ہیں کہ بات کی جائے.
ٹیسٹ ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں، تو اسمیل ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں، تو ٹچ ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں، تو دیکھنا ہم محسوس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں نا روزمرہ میں. 8 کے 8 ارب مسلمان یعنی انسان سب اس کو محسوس کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اتنے ان ریلائبل ہیں. تو پھر جو میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں، جو اسپرچل ریالٹیز ہیں، جن کے بارے میں میں نے لفظ ہی نہیں ایجاد کیا ابھی تک، تو اس کو میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں کیسے ہوتا ہے، جبکہ جو چیز روزمرہ میرے استعمال میں آتی ہے میں ان کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس کے لفظ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو جس طرح سیب کا تمہیں تب ذائقہ پتہ چلے گا جب میں تمہیں پیش کروں گا کہ لو بائٹ لو، ایسے ہوتا ہے. اسی طرح یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں تو وہ تب پتہ چلے گا جب کام کرو گے. وہاں پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا. پھر پتہ چل جائے گا کہ اب کتنا جاہل تھا. یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. یہ جو لوگ یہ لطائف وطائف کا ذکر کرتے ہیں نا، جب وہ اصل میں پھر لطائف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا میں کتنا بے وقوف تھا، میں کیا سمجھا تھا، اور یہ کیا ہے. یہ لطائف دیکھے بھی جاتے ہیں پھر. تو جن کو نظر آتے ہیں نا پھر کہتے ہیں اچھا یہ چیز تھی، میں تو کچھ اور سمجھا تھا. تو وہ بھی جب ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بڑا جاہل تھا. جہاں جہاں آپ پہنچتے ہیں اپنی جہالت کا احساس اور بڑھتا ہے، تو پھر اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے. آخر میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی دعویٰ رہتا ہے نہ کوئی دلیل رہتی ہے. آپ ہوتے ہیں، آپ کی انکساری ہوتی ہے، اور اللہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور یہاں تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے شیخ کا، اور شیخ کا خود پہنچنا بھی یہیں پر مقصد ہوتا ہے. باقی سب تفصیل ہے. تفصیل ہر کسی کا اپنا ہے کہ اپنی ہے، راستہ ہر کسی کا اپنا ہے، چلنا ہر کسی نے خود ہے. منزل موت کے بعد ملتی ہے، منزل زندگی میں نہیں ملتی. پہلی اسٹیج سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کوئی نہیں، آخری اسٹیج اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ساری ہی اسٹیجز خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے کہ شیطان کو ہر اسٹیج میں آپ کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ معلوم ہے. وہ پچھلے ہزاروں سال سے یہی کام کرتا ہے.